إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون محترم حاضرین، عہد مکی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بڑی شدید آزمائش سے دوچار تھے اور ایذا رسانی کی مختلف شکلیں تھیں جو ان کے ساتھ روا رکھی گئی تھی، مختلف طرح سے ان کو ستایا جا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی حملے ہو رہے تھے، کبھی آپ سجدے میں ہیں، آپ کے پیٹھ کے اوپر اوجھ لا کے ڈال دی گئی، کبھی چادر میں آپ کے گردن کے پھنسا کے کھینچا گیا، اور صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایذا رسانیوں کا سلسلہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کیا ہو رہا تھا، حضرت خباب ابن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنی ایذا رسانیوں اور ستم رسانیاں جاری تھیں۔ تو کوئی آدمی جب پڑھتا ہے اس تاریخ کو، اس عہد کو، اور ایک طرف وہ یہ دیکھتا ہے کہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، 3 سال تک بائیکاٹ بھی کر دیا گیا، شیب ابی طالب بھی محصور ہو گئے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، پتے چبانے تک کی نوبت آئی۔ تو ایک طرف ایذا رسانی، ستم رانی، ظلم، زیادتی، اور دوسری طرف پہاڑوں جیسا صبر و ثبات، ایسی قربانی کہ ان تمام ایذا رسانیوں کے باوجود اپنے ایمان پر قائم ہے، اپنے دین پر قائم ہے، اپنے اصولوں پر قائم ہے۔ تو حیرت زدہ ہوتا ہے انسان کہ یہ قوت کہاں سے پیدا ہوتی ہے، یہ طاقت کہاں سے پیدا ہوتی ہے، یہ صبر اور یہ ثبات اور یہ استقامت اور یہ تحمل اور یہ برداشت کی صلاحیت کہاں سے پیدا ہوتی ہے، اس کا سرچشمہ کیا ہے، اس کے سوتے کہاں ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے عوامل کیا ہیں۔ اس پہ جب غور کیا جاتا ہے تو چند چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اولین چیز ایمان باللہ۔ ایمان باللہ یہ ایک بہت طاقتور چیز ہے،
بہت بڑا سہارا ہے۔ اللہ پر جس کا ایمان ہوتا ہے اور شعوری ایمان ہوتا ہے، گہرا اور مستحکم ایمان ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی مشیت کار فرما ہوتی ہے۔ اور ایمان باللہ جب مضبوط ہوتا ہے تو اللہ سے گہری محبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ سے جب گہری محبت پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے راستے میں قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں ایثار اور قربانی کی اعلیٰ مثالیں قائم ہوتی ہیں۔ سب سے بنیادی چیز اللہ پر ایمان ہے۔ جس کا ایمان اللہ پر ہوگا وہ اللہ پہ بھروسہ کرے گا، اللہ کے راستے میں مشکلات کو برداشت کرے گا وہ، اور آزمائش جب آئے گی تو وہ یہ کہے گا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، کہ یہ تو اللہ نے پہلے سے وعدہ کیا تھا ہم سے کہ ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا تھا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، آگاہ کیا تھا کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ نہیں دیا جائے گا۔ ہم نے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا، اور اللہ تعالیٰ اس لیے آزماتا ہے کہ کھرے اور کھوٹے کے درمیان تمیز ہو جائے۔ جو سچا صاحب ایمان ہوگا، مخلص ہوگا، اللہ کے راستے میں قربانی دینے سے دریغ نہیں کرے گا، اللہ کے راستے میں جو پریشانی آئے گی اس کو برداشت کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اجر اور ثواب کا وعدہ فرمایا ہے کہ جو میرے راستے میں قربانی دیتے ہیں، صبر کرتے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تو ان کا اجر تو بے حد و حساب ہے، اس کا کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا ہے۔ تو جس کا ایمان اللہ پہ ہوتا ہے، اللہ کے وعدوں پہ جس کا بھروسہ ہوتا ہے، وہ آزمائشوں میں ثابت قدم رہتا ہے، وہ گھبراتا نہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ نصیب کیا کم ہے، کوئی آزماتا ہے۔ اللہ کے راستے میں آزمائش تو ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ دیکھو، اس سے پہلے جو لوگ اس راستے پر گامزن تھے تو ان کے ساتھ بہت مشکل حالات پیش آئے۔ ایسا بھی ہوا کہ آرے سے ان کے جسم کو 2 ٹکڑے میں تقسیم کر دیا گیا، لیکن وہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ اور ایسا بھی ہوا کہ لوہے کی کنگھیوں سے، ان کی ہڈیوں سے، ان کے گوشت کو کھرچ کے الگ کر دیا گیا، لیکن وہ اپنے ایمان پہ قائم رہے۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے، طاقت کا سرچشمہ ہے ایمان باللہ۔ ایمان باللہ جتنا مضبوط ہوگا اتنی استقامت پیدا ہوگی۔ اور صحابہ کا ایمان پہاڑوں جیسا تھا، اللہ کے رسول نے ان کی تربیت کی تھی، قرآن کے شہدائی تھے، اس لیے ان کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ تو آزمائشوں کو جھیل لیا انہوں نے، اور استقامت کا انہوں نے ثبوت دیا۔ سب سے بڑا سرچشمہ قوت ایمان باللہ ہے۔ دوسری چیز جو اسی سے نکلی ہوئی ہے وہ ایمان بالآخرت ہے، آخرت پر ایمان، بعث بعد الموت پر ایمان، یوم الدین پر ایمان، جزا اور سزا پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان۔ تو آخرت کا ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تو آدمی اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے، اور یہاں کی تکلیف، یہاں کا آرام سب عارضی ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ آج اگر مجھے تکلیف یہاں دی جا رہی ہے تو اس کا اجر اللہ دینے والا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، جنت کی نعمتیں حاصل ہوگی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ سب ختم ہونے والی چیز ہے، سب فانی چیز ہے۔ جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو آخرت پر ایمان عملی لحاظ سے بہت زبردست چیز ہے۔ جتنا ہی آخرت پر ایمان ہوگا
اتنا ہی اللہ کے راستے میں قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ سوچئے کہ میدان جنگ میں جا رہے ہیں جہاں لاشیں گر رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے جنت کی خوشبو یہاں سے آ رہی ہے، احد کے میدان سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی، اور اگر پیٹھ پہ نیزہ لگا تو زبان سے نکل رہا فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ جان جس نے دی تھی اسی کے راستے میں جان کام آ گئی، اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا آخرت میں، جنت کی شکل میں، مغفرت کی شکل میں۔ تو آخرت پر ایمان یہ عملی لحاظ سے بڑی طاقتور چیز ہے، اسی لیے آپ دیکھیے قرآن مجید میں آخرت کا ذکر بہت ہے، اور خاص طور سے جو مکی صورتیں ہیں جہاں عقیدے کی تعمیر کی گئی، متعدد صورتیں آخرت کے ذکر پہ ہیں۔ میدان حشر کا ذکر ہے، حساب کتاب کا ذکر ہے، جنت کا تذکرہ ہے، جہنم کا ذکر ہے۔ آدمی جو پڑھتا ہے، غور کرتا ہے، تو اس کی نگاہوں کے سامنے قیامت ناچنے لگتی ہے، وہ اپنے نگاہوں سے سب دیکھنے لگتا ہے۔ تو آخرت پر جتنا یقین ہوتا ہے اتنا ہی آدمی کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر یہ بہت ہی راسخ عقیدہ تھا، قرآن نے اس طرح سے ان کو تیار کیا تھا کہ وہ آخرت پر یقین رکھیں۔ جنت کی نعمتیں ان کے نگاہوں کے سامنے تھی، جہنم سے بچنا ان کے نگاہوں کے سامنے تھی، اس لیے دنیا کی تکلیفوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، جانتے تھے کہ اس راستے سے گزر کر اللہ کی رضا کی طرف ہمیں جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے، جنت تک پہنچنا ہے تو یہ سب چیزیں برداشت کرنا ہوگا، قربانی دینی ہوگی، اپنے نفس پہ قابو رکھنا ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جہنم کو شہوات کے ذریعے سے گھیر دیا گیا ہے، جہنم کا راستہ وہ بس اپنے نفس کی لگام ڈھیلی کر دیجئے، شہوات کے پیچھے بھاگیے تو آسانی سے آپ جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ تو آخرت کا عقیدہ بچپن ہی سے بچوں کے دلوں میں بیٹھانا چاہیے، جنت کا ذکر، جنت سے محبت پیدا ہو، جنت کا شوق پیدا ہو، عذاب جہنم سے ڈر پیدا ہو، جہنم سے بچنے کی فکر کریں۔ یہ دوسرا سبب تھا، سرچشمہ قوت تھا ایمان باللہ کے بعد ایمان بالآخرت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے مکے کی گلیوں سے، آل یاسر پر بڑا عذاب ہو رہا تھا، عمار ابن یاسر، ان کی والدہ، ان کے والد بہت ستائے جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول ان سے فرماتے تھے صبراً آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر سے کام لو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ یہ جو اذیتیں تم برداشت کر رہے ہو اللہ کے راستے میں، اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، تمہارے لیے اللہ کی رضا ہے، مغفرت ہے، جنت کی نعمتیں۔ تو ایمان بالآخرت کے اندر بڑی طاقت ہے، اس کے اندر بہت قوت ہے۔ تیسری جو چیز تھی وہ جان سے زیادہ محبوب قیادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیادت تھی، اور جس طرح سے صحابہ آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کو ٹوٹ کے چاہتے تھے، پروانے کی طرح سے آپ کے ارد گرد اکٹھا رہتے تھے، اس قیادت کا یہ اثر تھا کہ جس مشن کے لیے سب لوگ کام کر رہے تھے اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار، کیونکہ اللہ کے رسول خود قربانی دے رہے تھے، اللہ کے رسول خود اذیتوں کا شکار تھے، وہ صبر اور ثبات سے کام لے رہے تھے، اپنی جان سے زیادہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے، غیر معمولی محبت کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کو اس طرح چاہتے تھے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ یہ غیر معمولی بات ہے، ہر صحابی یہ سمجھتا تھا
کہ اللہ کے رسول مجھ کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ تو یہ جو قیادت رشیدہ تھی، یہ جو ہر دل عزیز قیادت تھی، اس کا یہ اثر تھا کہ اپنے مشن کے راستے میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ آپ اندازہ کیجئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مشرکین مکہ نے ان کو بری طرح سے مارا، وہ کعبہ کے صحن میں مارا، اور اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے، چہرہ سوج گیا۔ ان کے قبیلے کے لوگ آئے اور چادر میں اٹھا کے ان کو لے گئے۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بچ نہیں پائیں گے۔ ان کے گھر پہنچایا، کئی گھنٹے کے بعد ہوش آیا ان کو، تو ان کی زبان سے جو بات نکلی وہ بڑی حیرتناک، تکلیف کا کوئی اظہار نہیں، بری طرح سے مارا پیٹا گیا، زخموں سے چور ہے، چہرہ سوجا ہوا ہے۔ اور کئی گھنٹے کے بعد جب ہوش میں آئے تو ان کی زبان سے نکلا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا کیا حال۔ اپنی کوئی فکر نہیں، اپنی تکلیف کا کوئی اظہار نہیں، اپنے زخموں کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ ان کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ یہ کہ ما فعل رسول اللہ، اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ تو قبیلے کے لوگ جو اٹھا کے لائے تھے وہ کوئی مسلمان نہیں تھے، ان کو برا لگا کہ انہی کی وجہ سے تو سب ہو رہا ہے، تم کو اتنی تکلیف اور انہی کا نام لے رہے ہیں۔ وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے اور ان کی والدہ سے کہا کہ کچھ کھلا دو، کچھ پلا دو ان کو۔ والدہ نے کچھ کھلانا پلانا چاہا تو انہوں نے کہا حضرت ابوبکر نے کہ جب تک میں اللہ کے رسول کو دیکھ نہیں لوں گا ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پی سکتا۔ کیا حال ہے ان کا؟ تو والدہ نے کہا کہ مجھے تو کچھ خبر نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ ام جمیل سے پوچھو، ام جمیل بنت الخطاب سے پوچھو، وہ بتائیں گی۔ تو ان کی والدہ بھاگ کے وہاں گئیں تو ان سے پوچھا تو انہوں نے احتیاط سے کام لیا، کہا کہ میں کچھ نہیں جانتی، ہاں اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے بیٹے کے پاس میں چلوں تو چلتی ہوں۔ تو ساتھ میں آ گئیں اور یہ حالت انہوں نے دیکھا تو چیخ نکل گئی، کہا کہ اس قوم کا کیا حال ہوگا جو اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کر رہی۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ ام جمیل اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے ان کی والدہ کی طرف اشارہ کیا، کہا کوئی بات نہیں۔ تو کہا خیریت سے ہیں اور دار ارقم میں ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ جب تک میں دیکھ نہیں لوں گا اس وقت تک میں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پی سکتا۔ سورج ڈوب گیا، اندھیرا ہو گیا، کچھ سکون ہو گیا تو وہ دونوں خواتین سہارا دے کر کے حضرت ابوبکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی، اور جب دیکھ لیا تب ان کو سکون ہوا۔ ایسی محبت کی مثال کہیں مل نہیں سکتی پوری تاریخ انسانیت میں۔ جب قیادت سے محبت ہوتی ہے اور قائد ہر دل عزیز ہوتا ہے، وہ اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے، تو وہ جماعت وجود میں آتی ہے جو صحابہ کرام کی شکل میں تاریخ میں ملتی ہے۔ پھر ہر قربانی کے لیے لوگ تیار رہتے۔ یہ بہت بڑا فیکٹر تھا، قیادت اور اس کی حکمت، اور کس طرح سے وہ اپنے لوگوں سے محبت کرتا تھا، اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا تھا۔ قیادت کا فن اور قیادت کی حکمت وہ سیرت نبوی سے حاصل کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ممتاز نہیں رکھتے تھے، صحابہ کے ساتھ اس طرح سے مل کے بیٹھتے تھے کہ کوئی نیا آدمی آتا تھا تو کہتا تھا ایکم محمد، محمد کون ہے؟ ایسا نہیں کہ مسند لگی ہوئی ہے، گاؤں تکیہ لگا ہوا ہے اور پہلے سے بہت نمایاں ہے کہ آنے والا سمجھ جائے کہ یہی سربراہ ہیں اور یہی ہیں جو لوگوں کے قائد ہیں۔ وہ پوچھتا تھا ایکم محمد۔ حضرت ابوبکر کے ساتھ ہجرت کے سفر میں جب قبا پہنچے ہیں، بیٹھے ہیں، تو
کتنے لوگ جنہوں نے پہلی بار دیکھا تو وہ سمجھ رہے تھے حضرت ابوبکر کو یہی پیغمبر ہے. جب تھوڑی سی دھوپ آئی اور اللہ کے رسول کے چہرے پہ دھوپ پڑنے لگی اور حضرت ابوبکر نے سایہ کیا تو لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ نہیں، یہ کوئی اپنے لیے امتیازی بات نہیں، دکھ درد میں شریک، سب سے محبت کرنے والے. تو یہ جو قیادت ہے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھی. اور چوتھی جو چیز تھی وہ قرآن کی شکل میں جو آیتیں نازل ہو رہی تھی اور قرآن کی آیات کے اندر جو صبر و ثبات کا سامان تھا، اس کے اندر جو بشارتیں تھیں، وہ ایک روحانی غذا ہے. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. ہم تو قرآن کو اس طرح سے پڑھتے ہی نہیں ہے، اس لیے ہم قرآن کی اس لذت کا اور قرآن کی اس تاثیر کا اندازہ نہیں کر سکتے. یہ روح ہے، قرآن ایک روح ہے جس نے مردہ انسانوں کو زندہ کر دیا. زندگی کی علامت ہے یہ. قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سناتے تھے، صحابہ اسے یاد کرتے تھے. رات میں تہجد کی نماز میں لمبا لمبا قیام ہوتا تھا اور قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے. اس کے ذریعے سے اللہ سے ان کا تعلق مضبوط ہوتا تھا، ہمت پیدا ہوتی تھی، حوصلہ پیدا ہوتا تھا. ایسی تاثیر ہے، عجیب و غریب واقعات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قرآن پڑھتے تھے نماز تہجد میں. مکہ کے اندر مشرکین کے بڑے بڑے سردار چھپ کے سنتے تھے اور آپس میں جب ملاقات ہو جاتی تھی تو کہتے تھے اب نہیں آئیں گے، پھر بھی نہیں مانتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھتے تھے رات میں، مشرکین وہاں اکٹھا ہو جاتے تھے تلاوت سننے کے لیے. یہ قرآن کی تاثیر ہے، یہ قرآن کا اثر ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کے اندر طاقت ہے. اگر ہمارا لگاؤ اس طرح سے پیدا ہو جائے، قرآن سے شغف پیدا ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کس طرح سے ہماری تربیت کرتا ہے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اللہ سے محبت پیدا کرتا ہے، جنت کی فکر پیدا ہوتی ہے، آخرت کے عذاب سے ڈر پیدا ہوتا ہے. یہ بنیادی طور سے 4 عوامل تھے اور بشارتیں قرآن میں آ رہی تھی. اللہ کے رسول بشارتیں دے رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. رسولوں سے ہمارا وعدہ ہے، پہلے سے ہمارا وعدہ ہے. إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. مدد کی جائے گی ان کی. یہ بے یار و مددگار نہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہماری تائید ان کے ساتھ ہے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. اور غلبہ تو ہمارے لشکر ہی کے لیے، ہماری فوج ہی کامیاب ہوگی، ہماری جماعت ہی کامیاب ہوگی. تو قرآن کی بشارتیں نازل ہو رہی تھی. اللہ کے رسول بشارت دے رہے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ جزیرۃ العرب اتنا مامون ہو جائے گا کہ اس کنارے سے اس کنارے تک ایک بڑھیا سفر کرے گی، اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا. تو قرآنی بشارتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں، اس سے طاقت اور حوصلہ اور قوت پیدا ہوتی. میرے بھائی اور میرے بزرگوں، ہر دور میں ہمارے لیے جو سرچشمہ قوت ہے وہ یہی چیزیں ہیں. حالات کیسے بھی ہوں، مشکلات کیسی بھی ہوں، آزمائشیں آئیں گی، ہر دور میں آئیں گی. آج بھی آزمائشیں ہیں، اہل ایمان کو آزمایا جا رہا ہے مختلف طریقے سے، مشکلات آ رہی ہیں. ان حالات میں صبر و ثبات کے لیے اور حوصلہ کے لیے جو سرچشمہ ہے وہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے. اللہ پر ایمان ہمارا مضبوط ہو، آخرت کا عقیدہ ہمارا مستحکم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی سیرت سے استفادے کا جذبہ ہو، اپنی اجتماعیت کو مضبوط بنائیں، اپنے امیر سے محبت کریں اور قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. حالات کیسے بھی ہوں، انشاءاللہ پائے استقامت میں کہیں سے بھی کوئی لغزش نہیں ہوگی اور گھبراہٹ اور بے صبری کا کوئی مظاہرہ نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان عوامل کے لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق دے، مشکلات میں ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.